میں ہوں امجد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں حب رسول۔ میرے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور پیار کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں، نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں۔ نماز جنازہ کے دو فرائض ہیں۔ نماز جنازہ کا پہلا فرض ہے قیام کرنا۔ نماز جنازہ کا دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں کہنا۔ قیام کرنا مطلب کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ 4 تکبیریں آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کے دوران 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں۔ نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ ثنا پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، اور تیسری سنت ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ سب سے پہلے میں نیت بتاتا ہوں کہ نیت کیا ہے۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا اللہ کی، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، دعا حاضر میت کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر آپ نماز والی ثنا بھی پڑھ لیں گے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، اور تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ درود شریف نہ آتا ہو تو وہ نماز والا درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جاتی ہے۔ تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھائی کو میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ نہ آتی ہو تو وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ پوری دعا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ دعا بھی نہ آتی ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ دعا بھی نہ آتی ہو تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو میت کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں وہ آنی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس میں سلام پھیرنے میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ سلام پھیرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے، اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور اللہ اکبر چوتھی تکبیر کہی گئی، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ہاتھ چھوڑ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ہاتھ چھوڑ دیں، تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اللہ اکبر چوتھی تکبیر کہی گئی،
آپ نے کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تین طریقے ہیں۔ اب ان تین طریقوں میں زیادہ بہتر کون سا ہے؟ تینوں میں سے جو بھی آپ کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں میں سے جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ اکبر تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس کے دو اصول ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں تو پھر آپ نے کچھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑے ہیں تو پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ جس طرح عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 تکبیروں پر کیونکہ ہم نے پڑھنا کچھ نہیں ہوتا اس لیے ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، کیونکہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے، ثنا پڑھتے ہیں یا جو بھی عید کا طریقہ ہے اسی حساب سے ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تکبیر کے جو اصول ہیں کہ اگر ہم نے تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اگر ہم نے تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا تو پھر ہم ہاتھ نیچے چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں جب ہم نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو پھر ہم ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ ہم نے چوتھی تکبیر کے بعد پڑھنا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات نماز جنازہ میں ہم شامل ہی نہیں ہوتے۔ جب ہم آتے ہیں تو نماز جنازہ کی 2 یا 3 تکبیریں گزر گئی ہوتی ہیں تو ہم پھر نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نماز جنازہ میں آئے ہیں اور نماز جنازہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ 2 یا 3 تکبیریں ہو گئی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ ساتھ شامل ہونے کے بعد جب امام صاحب، اگر آپ کی 2 تکبیریں رہی ہیں تو پھر آپ نے امام صاحب نے تیسری تکبیر کہی ہے تو آپ تیسری تکبیر کے حساب سے میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی ہے تو پھر آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب نے چوتھی تکبیر کہی ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے امام کے ساتھ۔ اب امام صاحب کی کیونکہ چوتھی تکبیر ہے تو انہوں نے سلام پھیرنا ہے۔ آپ کی کیونکہ پہلی تکبیر تھی، آپ تو ابھی شامل ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اور آپ کی جتنی تکبیریں رہی ہیں آپ نے ان تکبیروں کو دہرا لینا ہے۔ جس طرح اگر آپ کی 3 تکبیریں رہی ہیں تو آپ نے اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آپ 3 تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیریں آپ نے کہہ لی، اور چوتھی تکبیر جو تھی وہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ کہی ہے۔ تو آپ اپنی 4 تکبیریں مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے تو آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سلام امام کے ساتھ ہی پھیر دیں گے تو آپ کی کیونکہ 3 تکبیریں نہیں ہوئی اس لیے آپ کا نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ 3 تکبیریں ساتھ کہہ لیتے ہیں، امام صاحب نے تو سلام پھیر دیا ہے
لیکن آپ اگر 3 تکبیریں ساتھ کہہ دیں گے تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اگر آپ نہیں کہتے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔